اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ہوا وہ ہے الذی وہ جو یریکم یری دکھاتا ہے کم تمہیں البرقہ بجلی هو الذی یریکم البرقہ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفاً خوف ڈرانے کے لیے وطمعاً اور امید دلانے کے لیے خوفاً وطمعاً کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے وَيُنشِئُ اور وہ اٹھاتا ہے السحابہ بادلوں کو الثقال باری وَيُنشِئُ السحاب الثقال اور وہ کبھی باری گھنے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بجلی اور بادل کے نظام کا ذکر کرتے ہوئے اپنی قدرت کی دلیل دی ہے، اپنی قدرت کی نشانی ذکر کی ہے کہ اللہ عز و جل کی طاقت آسمانوں میں، بادلوں میں، بجلی کے چمکنے میں دکھائی دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی یریکم البرقہ وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفا و طمعا تو کبھی ڈرانے کے لیے و طمعا اور کبھی امید دلانے کے لیے۔ یہ پچھلا جو دور گزرا ہے جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت بھی کچھ نظریات موجود تھے جو فلسفیانہ طور پر اللہ عز و جل کے اس نظام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آشکار کرتے۔ تو فلسفیوں نے اور حکماء نے انہوں نے غور کیا کہ یہ بجلی کیوں پیدا ہوتی ہے، بجلی کیوں چمکتی ہے۔ تو پیچھے جو نظریہ تھا پچھلی صدیوں میں جب سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ تصور ہوتا تھا کہ بادل جو ہیں یہ پانی کا مرکب ہے اور ہوائی اجزاء کا مرکب ہے، یعنی ہوا کے اجزاء کا اور پانی کے اجزاء کا مرکب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے برق پیدا کرتا ہے، بجلی پیدا کرتا ہے جو نہ پانی ہے اور نہ ہوا ہے، بلکہ یہ اجزاء ناریہ میں سے ہیں، جو آگ کے اجزاء ہیں ان میں سے ہیں۔ پھر جو پانی کی تاثیر ہے وہ سرد اور مرطوب ہے، پانی کی جو تاثیر ہے سرد ہے اور مرطوب ہے، اور جو آگ ہے وہ خشک، وہ گرم ہے اور خشک ہے۔ آگ کی تاثیر گرم اور خشک ہے۔ تو سرد اور مرطوب، مرطوب مطلب نمی جو پانی میں موجود ہے، تو سرد اور مرطوب، اور ادھر خشک اور گرم جو آگ کی خاصیت ہے، ان کا کوئی جوڑ نہیں بنتا کہ پانی اور ہوا میں سے یوں آگ پیدا ہو جائے، بجلی پیدا ہو جائے، چمک پیدا ہو جائے، یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو چمک پیدا کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو ایک سرد اور مرطوب چیز میں سے یہ آگ کو پیدا فرما دیتی ہے، تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سائنس نے اس پر تحقیق کی تو ایک سائنسدان گزرے ہیں بینجامن فرینکلن، انہوں نے بادلوں کے برقی حواس اس پر ریسرچ کی، اس پر تحقیق کی، تو پھر معلوم ہوا سائنسی نقطہ نظر سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، کہ بادلوں میں کچھ ایسے بادل ہوتے ہیں جو مثبت چارج رکھتے ہیں، مثبت چارج، پازیٹیو چارج، اور کچھ ایسے بادل ہوتے ہیں جو منفی چارج رکھتے ہیں۔ جب ہوا ان دونوں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے،
تو مثبت اور منفی چارج جب ملتے ہیں، مثبت اور منفی چارج جب آپس میں ملتی ہیں تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں یہ جو تاریں جا رہی ہیں، ان میں ایک پازیٹیو وار ہوتی ہے، تار ہوتی ہے، اور ایک نیگیٹو ہوتی ہے۔ ایک ٹھنڈی تار ہوتی ہے، گرم تار ہوتی ہے، اسے اردو پنجابی اصطلاح میں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ دراصل پازیٹیو اور نیگیٹو یہ چارج ہوتے ہیں تار میں، ایک تار میں، یہ دونوں تاروں میں پازیٹیو چارج اور نیگیٹو چارج جب یہ ملتے ہیں تو پھر اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آج کی سائنس تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں 1500 سال پہلے ذکر فرما دیا۔ پھر ساتھ ہی آگے فرمایا خوفا و طمعا، خوف دلانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ یہ خوف اور امید ہے انسانوں کے لحاظ سے کہ جس بندے کی زمین ہوتی ہے، مثلا کسان ہیں، ان کی زمینیں ہیں، زرعی زمینیں، جب کہا سالی و بارش نہ ہو رہی ہو تو وہ بارش کی امید رکھتے ہیں، بادلوں کو دیکھتے ہیں بارش کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ بادلوں میں جو بجلی چمک رہی ہے کہیں یہ ان کی فصل نہ جلا دے۔ تو ایک طرف امید ہوتی ہے بارش کی اور اچھی فصل ہونے کی، اور دوسری طرف بجلی کے گر جانے کا ڈر ہوتا ہے اور اپنی فصلوں کے تباہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خوف دلانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے رب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی نشانی دکھاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ کبھی باری گنے بادلوں کو اٹھاتا ہے، باری بادل پیدا کرتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ بادل جو ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو اٹھاتا ہے، مطلب یہ انہیں جہاں چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ جہاں کہیں ظالم ہوتے ہیں رب کی قدرت ہوتی ہے کہ ان کو تباہ کر دیں، تو تیز و تند بارش کے ذریعے، طوفان باد و برا کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کہیں رب کو مخلوق کی بھلائی مقصود ہوتی ہے اور مخلوق کو نفع پہنچانا مقصود ہوتا ہے کسی خیر اور صالحین کے لیے، تو وہاں رب کے امر سے بادل ان کے لیے برگوبار بن جاتا ہے۔ ایسی بارش ہوتی ہے جہاں فصلیں اناج زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد آیت نمبر 13، اس میں ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ، اور تسبیح کرتے ہیں، الرعد، رعد یعنی بادل، بجلی اور بادلوں کی گرج یا ان پر متعین فرشتہ۔ یہ ہم نے الرعد کا معنی اس صورت کے شروع میں پس منظر میں جب مضامین بیان کیے اس کے تعارف میں تو اس میں تفصیل سے بیان کیا۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اس پر متعین فرشتہ یا بادلوں کی گرج تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِهِ، بِحَمْدِ ساتھ حمد کے ہی اس کی، یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بھی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، من خیفتہ، من سے ہی فتح، اس کے خوف سے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، بجلی اور بادلوں کی گرج یا اس پر متعین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ، اور تمام فرشتے اس کے خوف سے تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ، اور وہ بھیجتا ہے، الصَّوَاعِقَ، بجلیاں، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ، پس وہ گرا دیتا ہے، بِہَا انہیں، میں جس پر یشاء چاہتا ہے،
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے۔ وَهُمْ، اور وہ یجادلون جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ وَهُمْ یجادلون فی اللہ، اور وہ کفار قدرت کی ان نشانیوں کے باوجود اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَهُوَ، اور وہ ہے شدید المحال، شدید السخط، المحال گرفت والا، تدبیر والا۔ وَهُوَ شدید المحال، اور وہ سخت تدبیر اور گرفت والا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے پھر الرعد اور الصواعق سے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا۔ اس پر ایک وظیفہ بھی تھا جو میں نے اسی کلاس کے تعارف میں وہ وظیفہ بیان کر دیا تھا، وہ آپ پہلا لیکچر سن لیں کہ جس وقت کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھ کر یہ آیت پڑھتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ بادلوں کی جو گرج ہے، بجلی ہے، چمک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آفت سے، عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور جو رعد ہے، بادلوں کی گرج ہے، یہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اب اس پر ایک حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ یہودی آئے، انہوں نے کہا اے ابو القاسم ہمیں بتائیں کہ رعد کیا چیز ہے، رعد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادل کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، اس کے پاس آگ کا ایک کوڑا ہے، وہ اس سے جہاں اللہ چاہتا ہے بادل کو ہنکاتا ہے، بادل کو آگے بھیجتا ہے آگ کا کوڑا کے کوڑے سے۔ انہوں نے پوچھا اور یہ آواز جو ہم سنتے ہیں یہ کیا چیز ہے جو بادلوں کی گرج پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں بادل کو لے جانے کا حکم دیا وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب بادل کو کوڑا مارتا ہے تو یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ تو یہودیوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3117، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 274۔ تو الرعد سے مراد بادلوں کی گرج بھی ہے، اور اس سے مراد جو اس پر متعین فرشتہ جو ہمیں حدیث مبارک سے معلوم ہو گیا تو وہ اس سے مراد ہے۔ تو وہ بھی اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی چاہے جس کی جو ڈیوٹی بھی لگی ہے وہ اللہ کی حمد میں مصروف ہے، اللہ کی حمد میں مصروف ہے وہ بھی۔ اور پھر آگے وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جہاں جہاں فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کوئی آسمانوں میں، زمینوں میں، دن کے وقت، رات کے اوقات میں، فرش پر، عرش پر، سمندر کی تہوں میں، آسمانوں کی وسعتوں میں، جہاں جہاں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ اپنی ڈیوٹی بھی نبھا رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ جو سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کے خوف سے کامتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں مصروف ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے، انہیں گرا دیتا ہے۔ الصواعق یہ صاعقہ کی جمع ہے، صاعقہ کی، اور صاعقہ بولتے ہیں آسمانوں کی فضا میں جو گرگراہٹ پیدا ہو اس کو صاعقہ کہتے ہیں۔
اور کبھی یہ آگ ہوتی ہے بجلی کی طرح جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے، آسمان سے زمین پر گرتی ہے، تو اسے بھی الصاعقہ بولتے ہیں، اسے بھی الصاعقہ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم دیکھتے ہو بجلی کڑکتی ہے، پیدا ہوتی ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ ان بجلیوں کو جس پر چاہے گرا دے، کسی کٹیا پر گرا دے، کسی کی فصل بسم کر دے، کسی کے گھر پر گرا دے، یا کہیں بھی گرا دے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، جس پر چاہے انہیں گرا دے۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اس قدر نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ جب قرآن میں اہل ایمان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس وقت ضمیر انتم لائی جاتی ہے، انتم، تم ہو، اور جب اہل ایمان کے علاوہ غیر اقوام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے پھر غائبانہ ضمیر لائی جاتی ہے، اور وہ تو یہاں اشارہ ہے مشرکوں اور کافروں کی طرف کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو آج کے دور میں سائنس ٹیکنالوجی میں جتنے غیر مسلم نان مسلم بڑے ہوئے ہیں اتنا تو مسلمان بھی نہیں بڑے، مسلمان پیچھے ہیں کافی، اگرچہ ہمارا ماضی بڑا تابناک گزرا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں مسلمان ابھی علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں سے پوچھو، یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو کہ یہ اس وقت سائنس ٹیکنالوجی میں اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، کاسمالوجی میں، آسمانی کائنات میں سرچ کر رہے ہیں، اور گتھیاں سلجھ رہی ہیں، بہت سی گتھیاں، بہت سی پر ابھی پردہ پڑا ہوا ہے، تو یہ اس نظام کو بھی دیکھ کر اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں مان رہے، حالانکہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ بادل کیسے بنتے ہیں، بجلی کیسے کڑکتی ہے، اور جو بجلی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ سب سارا نظام دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی اس کے باوجود اللہ کی ذات پر، قدرت پر جھگڑا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت تدبیر و گرفت والا ہے۔ تو ٹھیک ہے اگر ابھی یہ نہیں مانتے رب کو، رب کی اتنی وسیع نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں، تو پھر ایک دن آئے گا کہ ان کی گرفت ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی، دنیا میں پکڑ ہو جائے گی، دنیا میں نہ ہوئی تو جب دنیا سے کوچ کریں گے اس وقت پکڑ ہو جائے گی، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر کمی کجی سے دور فرمائے، قرآن مجید پر کامل ایمان نصیب فرمائے، قرآن مجید پر کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔